بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم سے تلاوت کی گئی جو سورہ پارے میں موجود ہے۔ ابتدائی سورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ چونکہ زکریا علیہ السلام یہ بے اولاد تھے، انہیں اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھا جو تیسرے پارے میں بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے بے موسم پھل اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرماتے۔ تو دل میں یہ تمنا جاگی کہ جب بے موسم پھل اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو عطا فرما سکتے ہیں تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی ہے اور جو دعا کا انداز اور طریقہ اختیار فرمایا ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان نادا ربہ نداء خفیہ، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، آہستہ سے پکارا۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا میں اصل آہستہ دعا کرنا ہے۔ دعا میں اصل طریقہ کیا ہے؟ آہستہ دعا کرنا ہے۔ زوردار دعا کرنے کے مقابلے میں آہستہ دعا کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ہاں البتہ تعلیم ناس، لوگوں کو بتلانے کی خاطر اور لوگوں میں ایک تعلیم کی خاطر اگر زور سے دعا کی جائے تو وہ ایک الگ مقصد ہے، وگرنہ عام حالات میں دعا آہستہ کرنی چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع آیت کا تذکرہ فرمایا ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ آپ اپنی نماز میں زور آواز اختیار نہ کرے اور نہ ہی انتہائی پست آواز، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ آواز آپ کی درمیانی اعتدالانہ۔ اس آیت کے پس منظر میں مفسرین کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ابتداءً جس وقت نماز پڑھی جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوردار قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتلایا گیا کہ جب یہ زوردار آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے تو جو باہر کفار اور مشرکین تھے جب اس قرآن کی تلاوت کی آواز کو سنتے تو ان میں حسد اور جاگتا تھا، اور جو مزید وہ معبودان اور مزید وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے تلاوت کا ایک انداز یہ بتلا دیا کہ تلاوت جو ہو وہ بالکل آہستہ آواز سے ہو، بلند آواز سے نہ ہو۔ بڑی جامع آیت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج کے اعتبار سے تو مائک کا انتظام ہے اور مائک میں نمازیں پڑھی جاتی ہے اور تلاوت کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں تو مائک کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ ایک سادی آواز کے تعلق سے بھی قرآن کریم نے والیوم کنٹرول بتلا دیا کہ والیوم کنٹرول کیسا ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دین کی کسی بات کو زوردار اور اعلان کرنے کی صورت میں دشمنان اسلام مزید حسد اور دشمنی پر آمادہ ہو جائے، جبکہ آج دیکھا جاتا ہے خصوصاً ہمارے علاقوں میں بھی، اللہ حفاظت فرمائے، اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے 10 لوگ بھی نہیں ہوں گے یا 2 صف بھی نہیں ہوگی، لیکن باقاعدہ انتظام اور اہتمام کے ساتھ باہر کا مائک چالو کیا جاتا ہے کہ بھئی پڑھنے والے تو 2 صف کے لوگ ہیں لیکن پوری بستی کو تلاوت سنائی جا رہی ہے، اور یہ کہ پوری بستی کو نماز سنائی جا رہی ہے، اور اس کو نہ جانے ثواب کا کام سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑا ثواب ہے کہ پورے لوگوں کو تلاوت سنانی ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے والیوم کنٹرول کا ایک انداز بتلا دیا ہے کہ کتنی ضرورت ہے آواز کی اتنی ہی رکھی جائے، نہ بہت زیادہ نہ انتہائی آہستہ، بلکہ اس کے درمیانی قسم کی
آواز رکھنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ طریقہ اختیار کرنا غیروں کے لیے مزید دشمنی پر ابھارنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے. اور آج حالات ہمارے سامنے ہیں، لہذا ہر چیز کی قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی. دوبارہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چپکے سے، آہستہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اور دعا مانگنے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے قال ربی انی وہن العظم، میری ہڈیاں بہت کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ولم اکن بدعائک رب شقیا، اس سے دعا مانگنے میں کبھی میں نامراد نہیں ہوا ہوں. آپ کی یہ جملے ہمارے لیے بہت بڑا میسج دیتے ہیں اور سبق دیتے ہیں کہ ایک دعا مانگنے میں کیا طریقے اور کیا آداب کو اختیار کرنا چاہیے. سب سے پہلا آدب تو یہ ہے کہ دعا کرنے والا سب سے پہلے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنی کمزوری کا اظہار کرے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں فلانا کام نہیں کر سکتا ہوں جب تک کہ تیری مدد شامل حال نہ ہو. تو انسان پہلے اپنی کمزوریوں کا تذکرہ کرے اور پھر مزید دعا میں ناشکریہ کلمات نہیں بلکہ شکر کے کلمات کا تذکرہ کرے. یہ وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے وقت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکریہ کلمات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الحمدللہ. اس الفاظ سے دعا شروع کرتے ہیں، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، سارا شکر اللہ کے لیے ہے. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حالانکہ ایک قول کے مطابق 80 سال تک انہیں اولاد نہیں ہوئی. 80 سال میں انسان بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے اور نہ جانے کتنی دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بچے کی اور اولاد کی دعا کی ہوگی، لیکن پھر بھی دعا کا انداز یہ بتلا رہا ہے کہ کبھی ناشکری کا شائبہ دل میں پیدا نہیں ہوا، کبھی مایوسی کا شائبہ دل میں پیدا نہیں ہوا، نا امیدی کا شائبہ دل میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ کہا کہ میں ہمیشہ جب بھی اللہ تجھ سے مانگتا ہوں تو میری مراد کو پورا کرتا ہے، سو اب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تو میری اس مراد کو بھی پورا کر لے. کتنی بہترین تعلیم ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کہ کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے. مزید یہ کہ آپ کی اس دعا سے ہمیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ اولاد کی دعا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. اولاد کی دعا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. اولاد دینے والی ذات اللہ کی، انسانوں کے بس میں نہیں. انسان سارے اسباب اختیار کر کے بھی اگر اللہ نہ چاہے اولاد دینا تو نہیں ہو، اور اگر اللہ چاہے اولاد دینا تو اولاد ہوگی. لہذا اولاد کے نہ ہونے پر کسی کو کوسنا اور کسی کو کمتر گرداننا یہ گویا کہ اللہ کی تقدیر کے خلاف بغاوت کرنا ہے. لہذا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے. وہ بھی آج وہ لوگ ہیں جنہیں کئی سالوں تک اولادیں نہیں ہوتی ہے، انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور نیک لوگوں کی سیرتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا ہے. اسی طریقے سے کتنی پیاری بات آگے حضرت زکریا علیہ السلام نے ذکر فرمائی کہ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ اللہ جو اولاد تو مجھے عطا کرے گا تو اس اولاد کو تو ایک نیک شخص بنا، ایک پسندیدہ شخص بنا. معلوم ہوا کہ اولاد کی فقط دعا نہیں کرنی ہے بلکہ دنیا میں اولاد آنے سے پہلے نیک اولاد کی دعا کرنی ہے. ہاں کہ اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو میرے دین کے کام میں معاون بنے. اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نیت کیا کر رہے کہ آنے والی اولاد کو میں دین کے لیے وقف کروں گا، میں دین کے لیے قربان کروں گا. یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے کہ والدین نے اولاد کی دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس اولاد کو ہم تیرے راہ میں قربان کریں گے اور تیرے دین کی خدمت کے لیے ہم اسے قربان کروائیں گے اور اسے وہ چیزیں بتلائیں گے، سکھلائیں گے، تعلیم دیں گے جو دین سے قریب رہنے والی چیزیں ہو. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے ان کے کچھ اوصاف کا بھی اللہ نے
ذکر فرمایا ہے۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ ابتدائی سورت اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان اور جلالت پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ذکر فرمائی کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بھی عرش کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں چند جگہ جہاں پر عرش کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عرش یہ ایک ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ایک تخت کا نام ہے۔ عرش کیا ہے؟ اللہ کی شایان شان ایک تخت کا نام ہے اور قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن یہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، کرسی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر ذکر فرمایا۔ انسان کو کرسی کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو کسی چیز پر بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان اس کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ نہ اللہ کو عرش کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کرسی کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور شان کو بتلانے کے لیے عرش جیسی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اب یہ عرش ہے کہاں؟ جیسے کہ حدیث میں اس کی وضاحت اور صراحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے اوپر، ساتوں آسمان سے اوپر اور جنت سے اوپر اللہ کا عرش قائم ہے، اور اس عرش پر اللہ مستوی ہے۔ اب اللہ کے مستوی ہونے کا مطلب ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کرسی پر بیٹھتا ہے یا ایک انسان کسی تخت پر بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ بھی کسی طریقے سے کسی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ بات سمجھیں، اللہ کی ذات اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بلکہ یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کرسی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب احاطہ کیسے کیے ہے؟ کما یلیق بشان، جیسے کہ اس کی شان۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ کے لیے عرش ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا۔ البتہ اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اس لیے بعض چیزیں وہ ہیں جس کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے تو اسے ہمیں اللہ کے سپرد کرنا ہے، اس میں بحث اور غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی سورہ طٰہٰ کے اندر واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی کہ جس وقت آپ اپنی بیوی کو لے کر راستہ چل رہے تھے، خصوصاً مدین سے مصر تک کا آپ نے سفر کیا، وہ جو واقعہ پیش آیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ نے نکاح فرما لیا، اور نکاح کرنے کے بعد مدین سے مصر کا آپ نے سفر کیا، تو دوران سفر اس وقت آپ نبی بنائے نہیں گئے تھے، تو دوران سفر چونکہ بہت زیادہ اندھیرا تھا راستے میں، اور کسی اجالے کی ضرورت تھی اور آگ کی ضرورت تھی کہ اس آگ سے کچھ کھانا پکانے کا انتظام بھی کیا جائے اور روشنی کا انتظام بھی کیا جائے۔ چنانچہ دور راستے میں انہیں ایک آگ نظر آئی، ایک روشنی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی بستی ہو، کوئی رہنے والے ہو، تو وہاں جا کر میں ان سے آگ لے لوں گا تاکہ ہمارے لیے وہ فائدے مند اور سود مند ہو سکے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف اور اس روشنی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے تجلی تھی، اللہ کی طرف سے روشنی تھی، اور اس روشنی میں سے اللہ کی طرف سے یہ ندا، یہ صدا اور یہ آواز آئی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں تو اللہ ہوں، میں تو کون ہوں؟ اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، آگ میں سے روشنی میں سے آواز کیسے آ رہی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور بتلایا کہ میں اللہ ہوں، اور انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، کہ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے اور اپنے سے کلام کرنے کے لیے تجھ کو منتخب کیا۔
اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ایک واحد وہ نبی تھے. اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام مکمل نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر پیغام خداوندی کو سنایا کرتے تھے. لیکن تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہے جلیل القدر جنہیں اللہ سے براہ راست کلام کرنے کا اور گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس انداز سے ذکر فرمایا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے براہ راست کلام کیا ہے اور گفتگو کی، یعنی براہ راست اللہ سے بات کر رہے. اللہ کو دیکھے تو نہیں، اللہ کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا ہے، وہ بھی واقعہ گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. چونکہ اب ان کی ٹریننگ تھی، نبی کی بھی ٹریننگ اللہ ہی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی ایک مشق تھی، ایک ٹریننگ تھی، اور ایک بہت بڑے باطل کے سامنے ان کو جانا تھا، اور اس باطل کا نام فرعون تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ طاقتیں عطا فرماتے ہیں، کچھ معجزات عطا فرماتے ہیں، اور ان معجزات میں سر فہرست ایک معجزہ یہ ہے کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں لاٹھی رہا کرتی تھی. لاٹھی جو ایک ڈنڈا جس کو ہم کہتے ہیں وہ رہا کرتا تھا، اور اکثر نبیوں کی سنت رہی ہے. اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اکثر نبیوں کی سنت رہی ہے کہ وہ عصے کا استعمال کرتے تھے، یعنی لاٹھی کا استعمال کرتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ مبارک میں ہمیشہ عصا رہا کرتا تھا، لاٹھی رہا کرتی تھی. تو کہنے کو تو وہ لاٹھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سوال کر رہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ نہیں جاتا یہ لاٹھی ہے. بات ختم ہو جاتی، لیکن اب اللہ بھی جانتے لاٹھی کس کام کی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اس کے فوائد کو گنوا رہے کہ قال هي عصاي اتوکل علیہا، میں اس پر تیل لگا لیتا ہوں کبھی. کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ کو معلوم ہے تو پھر بھی کہتے وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اپنے جانوروں کو اس سے ہانکتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اللہ اس لاٹھی میں میرے بہت سے فائدے ہیں. مفسرین کرام یہ ذکر فرماتے ہیں چونکہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں تو کلام کوئی مختصر اور چھوٹا سا نہ ہو جائے. جتنا لمبا کلام ہوگا اتنی کلام کرنے میں محبت اور لذت پیدا ہوتی ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنے طور پہ بس کلام کو لمبا کر رہے تھے، پوچھنا اور مقصد تو کچھ اور تھا اللہ کا. چنانچہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر دے مارو. لہٰذا جیسے ہی زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ لاٹھی اسلحہ بن جاتی ہے. اور یہ ایک معجزہ اور ایک طاقت اور پاور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا چونکہ فرعون کے سامنے جانا ہے. اور ایک دوسرا معجزہ اسی آیت کے آگے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ایک وہ عطا فرمایا تھا کہ وَأْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جیب میں ڈال دو. اور جیب میں ڈالنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو نکالتے تھے تو ہاتھ بہت ہی روشن اور سفید ہوتا تھا، روشنی والا اور منور اور نور والا ہو جاتا تھا بغیر کسی بیماری کے. ایسا نہیں کہ کوئی بیماری تھی، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ ہاتھ بالکل ایک روشن ہو جاتا تھا جیسے جگنو چمکتا ہے. مثال دینا بھی غلط ہے ورنہ شایان شان اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا. تو اس طریقے سے یہ دو خاص معجزے لے کر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا. اور پھر اللہ نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، وہ تو بہت وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے اور اتنا گھٹیا قسم کا بادشاہ ہے کہ اس نے تو اللہ الوہیت کا دعویٰ کر دیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے نا، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. تو اس نے تو فرعون نے تو اللہ ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، لیکن پھر بھی اتنے بڑے ظالم شخص کے سامنے جب تم جاؤ گے تو اے موسیٰ تم اپنا جلال اور تم اپنا جوش اس کے سامنے نہ دکھانا، بلکہ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جب تم اس سے بات کرو گے تو نرمی سے کرو. اللہ اکبر. آداب سکھلانے دعوت و تبلیغ کے کہ تبلیغ کا ادب اور اصول یہ ہے کہ بھائی نرم مزاجی کو اختیار کیا جائے، چاہے سامنے والا کتنا ہی کٹر پنے پر کیوں نہ ہو. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم مزاجی سے بات کرو. کیوں؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ،
کہ عام طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی نرمی سے بات کرتا ہے تو نرمی سے بات کرنا سامنے والے کے دل پر اثر پیدا کرتا ہے. لہذا یہ ساری ٹریننگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل اور فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور اسے دین کی دعوت دیتے ہیں، وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں. وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر فرمایا ہے. پھر اسی سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سامری کا تذکرہ فرمایا ہے. قال فما خطبک یا سامری. سامری ایک شخص کا نام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ گزشتہ پاروں میں بھی ذکر فرمایا. 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں کے لیے بلایا، تو کوہ طور پر گئے تھے تو اپنے پیچھے اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے. ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور کہا کہ بھائی میری قوم کو تم سنبھالو، تم پر میں ذمہ داری دے کر جاتا ہوں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سامری شخص نے، جو ایک جادوگر تھا، اس سامری شخص نے ایک بچڑا بنایا، گائے کا ایک بچڑا بنایا، ایک شکل بنائی اس کی، یعنی مٹی کا، اور مٹی کا نہیں معذرت بلکہ لوگوں کے سونے اور چاندی کو اس نے دریافت کیا کہ میں سونا چاندی لاؤ، اور سونے چاندی کے ذریعے سے ایک اس نے بچڑا بنا دیا، اور اس کے اندر جادو کے ذریعے سے کچھ آواز پھونک دی اور لوگوں کو یہ پاگل بنایا کہ دیکھو یہ تمہارا معبود ہے. یعنی اس گائے کو کہا کہ دیکھو یہ تمہارا معبود ہے، اس کے اندر سے آواز آتی ہے. اب لوگوں نے گائے پرستی اسی وقت سے اختیار کر دی. تو یہ گائے پرستی یہ در حقیقت قوم موسیٰ سے چلی آ رہی تھی، بنی اسرائیل سے چلی آ رہی تھی، اور اس گائے کو لوگ اپنا معبود سمجھا کرتے تھے. چنانچہ ایک شرک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں شروع ہو گیا. جب 40 دن کے بعد یعنی وہ میعاد مقرر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، دیکھا کہ قوم کا نقشہ بگڑا ہوا ہے، بہت ناراض ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ عمر میں ان سے بڑے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، لیکن چونکہ معاملہ بالکل الگ دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کھینچنے لگے. جیسے کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے تو سامنے والے کا بال کھینچتا ہے، تو اس طریقے سے داڑھی کے بال کھینچنے لگے. تو لا تأخذ بلحیتی، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ ایسا مت کرو مجھ پر، میرے ساتھ یہ معاملہ اور سلوک نہ کرو، بلکہ یہ معاملہ تو سامری کا ہے جو فلانے شخص نے کیا ہے. میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی. چنانچہ سامری کو بلایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور اس نے پوری شکل و صورت پیش کی کہ اس نے کیوں کیا، اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا، کہ ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ کہتا تھا کہ لا مساس، قرآن کے الفاظ ہے کہ مجھ کو چھو نہیں. یعنی ایک عجیب بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا کہ اگر کوئی اس کو چھو لے، اس کے قریب جائے تو وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں ہی اسی بیماری میں اس کو ہلاک تباہ و برباد کر دیا. پورا واقعہ اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر فرمایا. سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کا پہلا پاؤ بھی تلاوت کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے تعلق سے ذکر فرمایا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، کہ بلکہ ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، پھر اس کا سر توڑ دیتے ہیں، پھر یہاں تک کہ وہ باطل مٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ باطل کو کیسے ختم کرتے اس کو پیش کرے. ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو کسی چیز پر مارتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کسی پر ماری جاتی ہے تو ماری جانے والی چیز چھوٹی ہوتی ہے، اور جس پر مارا جاتا ہے وہ چیز بڑی ہوتی ہے. جیسے ایک بال ہے، ایک گیند ہے، ہم گیند کو دیوار پر مارے تو گیند چھوٹی ہے اور دیوار بڑی ہے. یہی اصول ہوتا ہے. اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ باطل ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے تعداد کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے کم ہوتا ہے. حق ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، حق ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اور اسباب کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں باطل کی ظاہری شکل و صورت بڑی ہوتی ہے، اس کی مقدار بڑی ہوتی ہے. لیکن اللہ کا اصول اور قانون ہے کہ اسی چھوٹے افراد کو اور اسی حق پسند افراد کو اللہ باطل پر دے مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی حق کو ہمیشہ باطل پر غالب کر دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ذکر فرمائی، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اللہ نے قرآن میں بہت سی سائنس
کی جو باتیں ہیں اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور خود سائنس ایک ایسا علم ہے جو قرآن کا ہی ایک حصہ ہے۔ سائنس اور قرآن کوئی الگ علم نہیں ہے، بلکہ سائنس یہ قرآن ہی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے ذکر فرمایا آسمان و زمین کی کیفیت کو کہ جس وقت اللہ نے ابتداء دنیا کو بنایا تو یہ دنیا صرف ایک گولا تھا، جیسے آج بھی سائنس کہتی ہے کہ پہلے دنیا صرف ایک گولا تھا، اور پھر اس کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی وجہ سے سارے ستارے، سارے سیارے، سورج، چاند، زمین، آسمان، ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ الگ ہو گئی۔ یہ سائنس کا ریسرچ ہے۔ قرآن کریم نے 2 جملوں میں اس ریسرچ کو پیش کیا۔ اولم یعلمون کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا یہ کافرین نہیں دیکھتے اس بات کو، دنیا میں غور نہیں کرتے کہ پہلے آسمان اور زمین ایک ہی تھے؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین اور اس کے مابین کے ستارے، سیارے، ساری چیزیں ایک ہی، ایک گولا تھا۔ ففتقناہما، سو پھر ہم نے ان تمام کو پھاڑ دیا۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس دھماکے کا تذکرہ پھاڑنے سے کیا کہ ہم نے اس کو پھاڑ دیا تو پھر آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی، سورج الگ ہو گیا، چاند اور ستارے، سیارے جتنے سب کے سب الگ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سائنس کے آج کے ریسرچ کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی ذکر فرمایا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں خصوصاً اپنی قدرت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا